سج گئیاں محفلاں تے لگ گئیاں چنگیاں سج گئیاں محفلاں تے لگ گئیاں چنگیاں یہ جو دو کلپ آپ نے سماعت فرمایا آپ نے دیکھے ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کوئی میلاد نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہوا ہے، یہ ثواب کا کام نہیں۔ ہمارے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے کرنا، عظمتیں بیان کرنا، شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر، شریعت کی پابندی کر کے، کوئی مجرا، کوئی ڈانس، کوئی بیہودہ حرکات ہمارے نزدیک قطعاً وہ میلاد نہیں ہے، میلاد میں شامل نہیں۔ اب خواتین کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے مردوں کے اندر، ایسے مردوں میں بیٹھ کر میلاد سننا، میلاد کرنا، ایسے مردوں کے ساتھ میلاد میں جانا، جلوس میں جانا مردوں کے ساتھ، ہمارے فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ باعث عذاب ہے، باعث ثواب نہیں ہے، باعث ثواب نہیں، باعث عذاب ہے، باعث گناہ ہے۔ کہ کیوں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جب عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، مسجد میں آ کر مردوں کے ساتھ وہ نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتی، تو وہ مردوں کے ساتھ میلاد میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ بالکل اجازت نہیں۔ وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ خانہ کعبہ نہیں جا سکتی، حج کو نہیں جا سکتی، عمرہ کو نہیں جا سکتی، کیا وہ عورت میلاد کے جلوس میں جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ عورت اگر گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہی ہے تو ایک عورت صحن میں نماز پڑھ رہی ہے، ایک عورت کمرے کے اندر پڑھ رہی ہے، تو کمرے کے اندر جو گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے اس کا ثواب اس عورت سے زیادہ جو صحن میں پڑھتی ہے۔ شریعت میں پردے کی اتنی پاسداری ہے۔